اس میں جب میں بھائی فرسٹ ڈے پوسٹڈ ہوا تو میرے پاس ایک سائل آئی. ان کا ایشو کچھ اس طرح سے تھا کہ ان کے جو بچہ ہے اس کے گھر میں جو ایکٹیویٹیز ہے اس کے بعد بچہ پریشرائز رہنا شروع ہو گیا گھر پہ. جب اس کے پیرنٹس کو پتہ چلا تو اس نے اپنے گھر کے لیول پہ اس بات کو ریویل کیا. اسے اریسٹ کرنے کے بعد ہمیں یہ بات علم میں آئی کہ اور انہیں یہ پتہ چلا کہ بچے کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور اس کے فرینڈس نے کی ہے. مسلسل مجھے زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہیں اور ساتھ میں بلیک میل بھی کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے اس بچے کو ٹریپ کیا, اسے لالچ دیا, اسے پیسے بھی دیا کرتے تھے. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام بہرام فرید ہے اور میں یہاں پہ بطور SHO سرو کر رہا ہوں تھانہ صدر وزیر آباد گوجرانوالہ میں. یہاں پہ جو میری ڈیٹ آف پوسٹنگ ہے وہ 12 جون سے میں نے یہاں سے اسٹارٹ کیا تھا. اور چونکہ یہ دیہاتی ایریا, اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور ان کے ظاہری بات ہے جو مسائل ہیں وہ بھی اسی کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اس میں جب میں بھائی فرسٹ ڈے پوسٹڈ ہوا تو میرے پاس ایک سائل آئی, ایک اپلیکنٹ آئے. ان کا ایشو کچھ اس طرح سے تھا کہ ان کے جو بچہ ہے اس کے گھر میں جو ایکٹیویٹیز ہے وہ بہت ساری سسپیشیس انہیں لگ رہی تھیں, عام روٹین سے ہٹ کے انہیں لگ رہی تھی, جس میں بچہ اپنا کھانا پینا چھوڑ گیا تھا, بچے کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا اور بچہ جو عام روٹین میں ایکٹیویٹیز کو فالو کر رہا ہوتا ہے ان ساری ایکٹیویٹیز سے ہٹ کے معاملات وہ کر رہا تھا. اس چیز کو آبزرو کیا اس کے گھر والوں نے, اس کے پیرنٹس نے آبزرو کیا اور انہیں یہ پتہ چلا کہ بچے کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور اس کے فرینڈس نے کی ہے. اسے باقاعدہ ٹریپ کر کے وہ اپنے ساتھ لے گئے. وہاں پہ انہوں نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا اور یہ نہیں کہ یہ تب نشانہ بنایا, تقریباً اس سے 4 منتھ پہلے جب یہ واقعہ میرے پاس رپورٹ ہوا اس سے 4 منتھس پہلے یہ سارا انسیڈنٹ ہوا. اس میں انہوں نے اس بچے کو ٹریپ کیا, اسے لالچ دیا, اسے پیسے بھی دیا کرتے تھے اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی وہاں پہ. اور پھر باقاعدہ اس کے ساتھ بہت ساری ایسی اسے ڈیمانڈس کرتے رہے جو وہ تھوڑے عرصہ پورا کر کے اس نے کیا, لیکن بعد میں وہ ظاہری بات ہے ان ساری چیزوں سے تنگ آ گیا اور اس نے انکار کر دیا کہ میں آپ کی جو یہ انڈیو ڈیمانڈس ہیں میں ان کو فلفل نہیں کر سکتا. اس کے بعد بچہ پریشرائز رہنا شروع ہو گیا گھر پہ. جب اس کے پیرنٹس کو پتہ چلا تو اس نے اپنے گھر کے لیول پہ اس بات کو ریویل کیا کہ میرے فلاں دوستوں نے XYZ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس کے بعد مسلسل مجھے زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہیں اور ساتھ میں بلیک میل بھی کر رہے ہیں. اور پھر جس طرح کی ہماری سوسائٹی ہے اس میں ہم اس چیز کو ایک ٹیبو بنایا ہوا ہے. ہم اسے سمجھتے ہیں کہ چونکہ بچے کے ساتھ اگر زیادتی ہے اور پھر یہ دوبارہ ہمارے اوپر ہی ہماری جو رسپیکٹ ہے اس کے اوپر ہی حملہ ہوگا, ہم اس چیز کو ریویل نہیں کرتے ہیں. سیم اسی طرح انہوں نے پہلے اپنے طور پہ مینیج کرنے کی ٹرائی کی ہے سارے کیوز جو تھے اس میں. اس کے بعد جب ان کا کہیں پہ چارہ نہیں چلا تو وہ میرے پاس آئے ہیں, انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا اور جب انہوں نے شیئر کیا ان کی پہلی شرط ہی یہ تھی کہ اس چیز کو کانفیڈینشلی رکھا جائے اور ہمارے اس چیز کو مینیج کیا جائے, آؤٹ آف دا وے جا کے مینیج کیا جائے. آپ انہیں سے تھوڑا سا پریس کریں بطور SHO تاکہ وہ ہمارے بچے کی ویڈیو کو وائرل نہ کریں. وہ اس پہ ویڈیو بھی وائرل کر چکے تھے, لیکن میں نے جو IG صاحب کی, جو CPO صاحب کی, ہمارے کمانڈرز کی اس میں ہدایات ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اپلیکنٹ آتا ہے تو اس کے اوپر آپ FIR رجسٹر کریں. حالانکہ وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے, اس کے فوری طور پہ خود اپلیکیشن لکھ کے ان کی FIR رجسٹر کی اور اس میں جو نامینیٹڈ اکیوز تھے ہمارے پاس فوری طور پہ ریڈ کر کے اسے اریسٹ کیا. اسے اریسٹ کرنے کے بعد ہمیں یہ بات علم میں آئی کہ یہ اس بچے کو تقریباً 4 منتھ سے نشانہ بنا رہے تھے. اس کے بعد بھی اس سے اس طرح کی ڈیمانڈس کر رہے تھے اور اسے اس کے بدلے میں پیسے دے رہے تھے. اور پھر جب وہ بچہ فلفل نہیں کر سکا ان ساری چیزوں کو, ان کے اوپر پورا نہیں اترا, تو پھر انہوں نے اس کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈال کے وائرل کرنا اسٹارٹ کر کے اس طرح سے. اور پھر باقاعدہ اگر جب ان کے والد نے ریکویسٹ کیا ان بچوں سے تو وہ کنفرنٹیشن زون میں چلے گئے, کنفرنٹیشن اسٹیٹ میں چلے گئے اور اس کے والد کو باقاعدہ انہوں نے چیلنج کیا کہ آپ جہاں بھی مرضی جا کے, جس مرضی فورم پہ جا کے اس چیز کو آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں یا رجسٹر کروا سکتے ہیں, لیکن ہم کسی بھی طرح آپ کے ساتھ بیٹھ کے یا ان چیزوں, کیونکہ اس کے والد چاہ رہے تھے کہ اس چیز کو سوشلی وہاں پہ بیٹھ کے 2-4 جو معزز لوگ ہیں وہاں پہ بیٹھ کے معافی تلافی ہو جائے اور نہ اس میں میرا بچہ ایکسپوز ہو اور نہ یہ لوگ ایکسپوز ہوں. اس چیز کو بھی انہوں نے باقاعدہ کنفرنٹ کیا اور اسے چیلنج کیا. پھر ہم نے FIR دے کے فوری طور پہ اسے اریسٹ کیا اور جو بھی ہمارے SOPs ہوتے ہیں بچے کا میڈیکل کروایا, میڈیکل کے بعد اس کا پوٹینسی ٹیسٹ اور جو کیوز تھا اس کو DNA کروا کے بر وقت ساری چیزیں کر کے اسے اپلیکیٹ کیا. اس سارے معاملے کے بعد میں ڈیجیٹل پاکستان کے فورم سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں
کہ جو ایک اسپیسیفک کرائم ہے ہمارے پاس جو جس میں بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اسے ہم کرٹیل کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کہ اگر تمام پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن رکھیں، ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر آپ غور کریں کہ اگر وہ عام روٹین سے ہٹ کے کچھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جس میں بچہ فیملی کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھ رہا، بچہ اکیلے میں بیٹھ رہا ہے، یا بچے کے پاس ایک دم پیسے خرچنے کے لیے زیادہ آگے ہیں، یا بچے کی ڈیمانڈز جو ہیں جو آپ پیرنٹس کے ساتھ کرتا تھا وہ کم ہو گئی ہیں، وہ ظاہری بات ہے وہ کہیں اور سے فلفل ہو رہی ہوں گی، تو ان تمام ایکٹیویٹیز کے اوپر آپ غور کریں، ان چیزوں کے اوپر آپ گہری نظر رکھیں اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھائیں، انہیں اس بارے میں بھی ٹیچ کریں کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہے اور کون سی ایسی معاملات ہیں جس میں وہ فریلی آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں، بڑے بھائیوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں، بڑی بہن کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں، اور ان کے فرینڈ شپ سرکل کے اوپر آپ ضرور غور کریں کہ بچے کے جو فرینڈس ہیں ان کا ایج اسپین کیا ہے، کیا ہمارا بچے کی ایج کے مطابق ہے یا بچے کی ایج سے زیادہ ہیں، اگر وہ بچے کی ایج سے زیادہ ہیں تو اس میں بھی ایشوز ہیں، اور اگر بچے کی ایج سے کم ایج کے اس کے فرینڈز ہیں تو اس میں بھی ایشوز ہیں۔ اس چیز کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اسے بہتر طریقے سے پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں یہاں پہ بطور ایس ایچ او صاحب سودرا موجود ہوں، ہمارے جو ایک ہائی کمانڈ ہے، ہمارے ہائی آئی جی صاحب اس میں بڑے سارے ایکٹیو ہیں، ہمارے آر پی او صاحب، ہمارے سی پی او صاحب اور ڈی ایس پی صاحب، اس میں بڑا کیٹاگوریکلی اور بڑا بہت واضح اس میں احکامات ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی اپلیکیشن آتی ہے فوری طور اس کے اوپر ہم ایف آئی آر دے کے اور جو اکیوزڈ ہیں انہیں ہم اریسٹ کر کے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے امپلیکیٹ کریں اور بہتر طریقے سے امپلیکیٹ کریں تاکہ کل کو جب یہ معاملہ جوڈیشری میں جائے، جب قانونی طریقے سے یہ چلے تو اس میں بھی انہیں زیادہ سے زیادہ سزا کروا سکیں۔ میں یہاں پہ موجود ہوں اور میں چاہوں گا کہ جو سودرا کی پبلک ہے ان اسپیسیفک اور ان جنرل وزیر آباد یا گوجرانوالہ کی پبلک ہے، اس میں پولیس اور جو پبلک ہے اس کا جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ کم سے کم ہو۔ جو پبلک ہے وہ اس چیز کو فار گرانٹیڈ لے کہ جو پولیس ہمارے پاس موجود ہے، جو تھانے میں ایس ایچ اوز موجود ہیں، جو محرر صاحبان موجود ہیں، وہ ہماری ہیلپ کے لیے موجود ہیں اور وہ ہماری ایشوز کو کرٹیل کر لے کے وہاں پہ موجود ہیں، وہ ہمارے ایشوز، ہمارے نان ایشوز کو ایشوز بنانے کے لیے نہیں ہیں۔ تو آپ کی جو بھی پرابلمز ہوں، جو بھی آپ کے جیسے اس اسپیسیفک معاملے میں ہوا ہے کہ جو والد صاحب تھے ان کی پہلی کوشش یہ تھی کہ وہ پولیس کے پاس نہ جائیں، شاید اس میں ان کی ریزرویشنز ہوں کوئی خاص طرح کی، یا جب وہ میرے پاس آ گئے اس کے بعد بھی ان کی پہلی کوشش یہی تھی کہ اس معاملے کو مینیج کریں، ہم سوشلی مینیج کریں، اس میں ہم کسی وڈیرے کو بٹھا لیں، کسی نمبردار کو بٹھائیں، کسی کونسلر کو بٹھا کے تو اسی لیول پہ یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن اس چیز کو ہم نے سپریس کیا، اس چیز کو ہم نے ایف آئی آر دی، اسے پکڑ کے اریسٹ کیا، اریسٹ کرنے کے بعد اب جو کانفیڈنس اس فیملی کا ہے یا ان کے ریلیٹیوز کا ہے وہ میچ لیس ہے۔ تو میرا پیغام یہی ہے دو چیزوں کے بارے میں کہ ایک تو آپ اپنے بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر آپ نظر رکھیں، انہیں زیادہ سے زیادہ پڑھائیں، انہیں ٹیچ کریں، ان کے ساتھ آپ انگیج ہوں، ان کے ساتھ آپ اپنا کمیونیکیشن گیپ کم کریں، اور پلس جو پولیس کے اینڈ پہ آپ کی ریزرویشنز ہیں ہم انہیں میٹ کرنے کے لیے آئی جی صاحبان، آر پی او صاحبان، سی پی او صاحب، میں یہاں پہ، ہمارے ڈی ایس پی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، آپ اینی ٹائم یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ ہم یہاں پہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کے جو میٹرز ہیں انہیں ایڈریس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، نہ کہ آپ کے جو نان ایشوز ہیں انہیں ہم ایشوز بنانے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ آپ ہمارے پاس اینی ٹائم آئیں اور ہم ہر کیپیسٹی میں آپ کے لیے حاضر ہیں۔ تھینک یو۔